میں انشاءاللہ یہ کلاس کے بعد دیتی ہوں. چلیں نحمده ٹھیک ہے. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمين یا رب العالمین. اچھا جی، کل ہمارے جو تھے وہ نون ساکنہ کے رولز جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. آج ہم شروع کریں گے میم ساکنہ کے رول. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ایک ہی کلاس میں میم ساکنہ کو کمپلیٹ کریں گے کیونکہ اس کے بہت زیادہ کوئی لمبے چوڑے رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میم ساکنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا میم جیسے کہ ہمارے مصحف میں اس کے اوپر سکون کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ساکن ہوتا ہے میم، اسے ہم میم ساکنہ کہتے ہیں، اور اس میم پر ہم جو رولز پڑھیں گے وہ اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلے تو اپنے میم ساکنہ کی پہچان دیکھنی ہے. یہ آپ کو میم ساکنہ جو ہے ون ورڈ میں بھی نظر آ سکتا ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں انعمتا، انعمتا یہ میم ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہاں دو ورڈز میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ علیہم بی وقت، یہ دو میں بھی یہ رول اس کے نظر آپ کو آ سکتے ہیں کہ ایک ورڈ کے اینڈ پہ ہو اور اگلے ورڈ پہ کوئی رول ہمارا اپلائی ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دو ورڈز میں بھی ان کے رول مل سکتے ہیں اور ون ورڈ میں بھی مل سکتے ہیں. جو بیسک ہے یہ وہ کیا ہے کہ میم ساکنہ کے 3 رولز ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا کہ نون ساکنہ کے 4 رولز دیکھے تھے، تو میم ساکنہ کے کتنے رولز ہیں؟ 3 رولز ہیں. ایزی ترین اس کے ہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. اس کا کیا نام ہے پہلے رول کا؟ پہلا رول ہے اس کا ادغام شفوی. اچھا، اس کے رولز کے ساتھ ہم ورڈ جو ہے شفوی یوز کریں گے تینوں رولز کے ساتھ. ادغام شفوی، پھر ہم کہتے ہیں دوسرا رول ہے اس کا اخفاء شفوی، اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، اور تیسرا رول ہے اس کا اظہار شفوی. شفوی، شفوی ہم نے اس کے ساتھ کیوں لگایا؟ میم ساکنہ کے رولز کے ساتھ شفوی کا ورڈ کیوں لگایا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نون ساکنہ میں بھی ہم ادغام پڑھا ہے، ہم نے اخفاء بھی پڑھا ہے، اظہار بھی پڑھا ہے. تو میم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم جو ہے وہ اس کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے؟ ہونٹوں سے. تو شفاتین کہتے ہیں ہونٹ کو عربی میں، شفاتین. ٹھیک ہے، اور تو شفوی ایسے شفوی جو ہے شفاتین سے ہے، تو اس کو ان نون ساکنہ کے رول سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے تینوں رولز کے ساتھ شفوی کا ورڈ لگے گا، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ ہم اگر کوئی کہتا ہے ادغام شفوی تو آپ کو پتا ہو کہ یہ نون ساکنہ کے رول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے اخفاء شفوی تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میم ساکنہ کے رول کی بات ہو رہی ہے. اگر کہے گا کوئی اخفاء حقیقی تو پھر کیا ہے؟ یہ اخفاء حقیقی کی بات کریں گے تو نون ساکنہ کا رول ہے، اخفاء شفوی کی بات کریں گے تو میم ساکنہ کا رول ہے. اسی طرح اظہار شفوی اور اظہار حقیقی یا اظہار حلقی کی بات کریں گے تو نون ساکنہ ہے، اور اظہار شفوی کہیں گے تو میم ساکنہ کا رول ہے. باقی سب کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ یس میم جی آ رہا جی ہے. جی میم نظر آ رہا ہے. جی یار ربیہ آپ میم لیو کر کے نا دوبارہ کریں. میں جی اچھا یہ نا نیٹ کی وجہ سے نا ہو، لیو کر کے دوبارہ جوائن کر کے دیکھیں شاید. نہیں یہ السلام علیکم، مجھے نہیں نظر آ رہا تھا، میں کرتی ہوں لیو کر کے پھر جوائن کرتی ہوں، میں ہاں نے جی میسج کیا تھا ابھی. اوکے، اچھا آپ نے کیا تھا، ٹھیک چلیے السلام مجھے بھی علیکم میم نظر جی. نہیں آ مجھے رہا، میں بھی کرتی ہوں. نہیں نظر ہے. آ رہا نا بس بورڈ. اور اظہار شفوی. ٹھیک ہے، شفوی، شین بھیا فا واو یا. شفوی، شفوی یعنی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف. میم جو ہے ہونٹوں سے نکلتا ہے، اس لیے اس کے تینوں رولز کے ساتھ ہم شفوی کا ورڈ لگاتے ہیں. سمپل آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم بات کریں گے ادغام شفوی کی، ہم نے تو پہلے بات کی کہ میم ساکنہ کا رول ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا پہلا حرف جو ہوگا وہ ہمیشہ تینوں صورتوں میں میم ساکنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ادغام شفوی کی بات کریں گے تو پہلا لیٹر میم ساکنہ ہوگا، دوسرا کوئی اور ہوگا. جس طرح ہم نون ساکنہ کی جب بات کرتے ہیں تو پہلا لیٹر ہمارا جو ساکن ہوتا ہے وہ نون ساکنہ ہوتا ہے. اب ادغام شفوی میں کیا ہے کہ پہلا ساکن جو ہے وہ نون ہے، اور دوسرا جو لیٹر ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ میم ساکنہ کے بعد اگر میم آ جائے. ٹھیک ہے، میم ساکنہ کے بعد اگر لیٹر میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ جو میم ساکنہ ہے وہ اس لیٹر کے اندر مدغم ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام شفوی. اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب ادغام شفوی ہوگا تو جو میم آپ دیکھیں گے کہ جو میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے اس کے اوپر نا شد آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس ادغام کی وجہ سے.
ایسے آپ کو نظر ہے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد لیٹر میم آ جائے تو جو پہلا میم ہے وہ دوسرے میم کے اندر مدغم ہو جائے گا، اس کا ادغام ہو جائے گا، اور اس رول کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام شفوی۔ اور کیا ہم کریں گے ان کی ادائیگی میں؟ ہم 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس غنہ کر کے ان کو ادا کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اخفاء شفوی کی طرف۔ میم ساکن کے بعد اگر لیٹر با آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی سیم 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے، اور ہم اس کو سیم اس اخفاء شفوی کو سیم اس طرح ادا کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہم اقلاب ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقلاب میں اور اخفاء شفوی میں کیا فرق ہے، لیکن موسٹلی ادائیگی جو ہے ان دونوں کی سیم ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تیسرا اب یعنی کہ 2 لیٹرز کون سے ہو گئے؟ ایک میم ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام شفوی ادغام ہو گیا، اگر میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفاء شفوی ہو گیا، اخفاء کر لیا ہم نے میم کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے نرمی کے ساتھ میم کو ادا کریں گے تو وہ اخفاء شفوی کہلائے گا۔ ان 2 لیٹرز کے علاوہ یعنی میم اور با کے علاوہ جتنے حروف ہیں، ٹوٹل 29 حروف ہیں، جو باقی جتنے حروف ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں، یعنی الف تو نہیں آئے گا، ساکن حرف کے بعد الف نہیں آتا تو الف تو ویسے ہی ہم نکال دیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ آ جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کیسے کرتے ہیں کہ ہم میم کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم نے ان دونوں میں 2 کاؤنٹس کا غنہ کیا ہے، اس میں ہم 2 کاؤنٹ کا غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نون ساکنہ کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرا غنہ 2 کاؤنٹ کا نہیں کرتے، اسی طرح اظہار شفوی میں بھی میم کو ایکسٹرا غنہ نہیں دیں گے۔ اب اس کی اگر ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھیں تینوں کی، ادغام شفوی کی مثال اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ لفظ آپ ذہن میں رکھیں، کیا لہم مغفرۃ، ٹھیک ہے، لہم یہ ساکین ہے، پہلا نون میم اور دوسرا ایسے تھا لہم مغفرۃ، یعنی میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لہم مغفرۃ، لہم 2 کاؤنٹ کا غنہ دیں گے، لہم یعنی کہ میم کو 2 دفعہ ادا نہیں کریں گے، لہم اور مغفر ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان دونوں کا ادغام ہو جائے گا اور یہ ایک میم مشدد کی طرح ادا ہوگا، لہم مغفرۃ، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کا غنہ۔ اب اخفاء شفوی کی اگر ہم مثال دیکھیں تو جیسے ہم دیکھ لیں ایہم بذالک، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ میم کو ہم نے نرمی کے ساتھ ہونٹوں کو ٹچ کرنا ہے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ نہیں، جس طرح ہم میم کا میم میں جب ادغام کرتے ہیں تو لاہم پورا دبا کے ہم پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اخفاء کی صورت میں میم کو بہت نرمی سے ادا کرنا ہے، ایہم بذالک، ایہم اور 2 کاؤنٹ کا غنہ ساتھ، ایہم بذالک، ٹھیک ہے، اور باقی حروف یعنی کہ میم اور با کے علاوہ کوئی لیٹر آ جاتا ہے میم ساکن کے بعد، جیسے کہ ہم کہیں وسقاہم ربہم، ادھر میں لکھتی ہوں اوپر، وسقاہم، اب یہاں بھی ایکسٹرا غنہ نہیں دیں گے 2 کاؤنٹ کا، وسقاہم ربہم، ٹھیک ہے، تو اس میں غنے کے بغیر، ایکسٹرا غنے کے بغیر اظہار کریں گے، باقی 2 جو رولز ہیں ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، اس میں ہم کیا کریں گے؟ 2 کاؤنٹ کا غنہ ادا کر کے تو پھر ہم اس کو ادائیگی کریں گے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ میم ساکنہ کے کتنے رولز ہیں؟ 3 رولز ہیں، کون کون سے؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ شفوی لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ میم جو ہے وہ شفتان سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے رولز کے ساتھ شفوی لگا دیا، کیونکہ سیم یہی نام رولز کے جو ہے نون کے ہم رولز میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان سے تو کہ فرق ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہم ادغام شفوی جب کہیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ ہم میم ساکنہ کے رول کی بات کر رہے ہیں، نون ساکنہ کے رول کی بات نہیں کر رہے۔ اسی طرح اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ادغام شفوی میں صرف ایک لیٹر ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے گا، تو میم جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ مرج ہو جائیں گے، دونوں میں ادغام ہو جائے گا، تو ہم ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ، ایک میم پڑھیں گے یعنی ایک مشدد میم کی طرح ادائیگی کریں گے اور 2 کاؤنٹ غنہ دیں گے، اور اخفاء شفوی میں بھی کیا کریں گے؟ 2 کاؤنٹ کا غنہ دیں گے، میم ساکن کے بعد با آ جائے
تو نرمی کے ساتھ میم کو ادا کرنا ہے اور ہم ٹو کاؤنٹ کے غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اور اظہار شفوی میں کیا ہے کہ میم کو صرف ظاہر کر کے پڑھنا ہے, ایکسٹرا غنہ ٹو کاؤنٹ کا نہیں دینا اس پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے لیٹرز کون سے ہیں؟ میم اور با کے علاوہ سارے حروف تہجی جو ہیں وہ اس کے لیٹرز ہیں. موسٹلی آپ کو یعنی اظہار شفوی ہی ملتا ہے جہاں ہم ایکسٹرا غنہ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا مین اس کے تینوں رول. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہ میم جی یہ جو اخفاء شفی میں میم کی آواز کو نرمی سے بولتے ہوئے پھر با کی آواز بولنی ہے. بالکل ظاہر بائی کرنی, جیسے کیا میں نے اگزامپل ابھی دی ہے, ایہم بی جی بذالک, ایہم بذالک, بات تو ادا کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک. میم کو ہم نرمی سے ادا کریں گے, یہ اس کا اخفاء کہلاتا ہے میم کا, ٹھیک ہے. اچھا جی پھر ہم نے میں نے بھی بات کی کہ میم جو ہے اخفاء شفوی ہے, ہم نے بھی دیکھا کہ جو اخفاء شفوی ہے وہ کیا ہے, کس کی طرح ہے, اس کی ادائیگی سیم. ہم نے ایک رول پڑھا ہے نون ساکنہ کا, کون سا؟ اقلاب, کلاب. ٹھیک ہے. اقلاب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے, اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. اس میں کیا ہو رہا تھا کہ نون کی آواز کو کس میں چینج کیا جا رہا تھا؟ میم میں. اصل سچویشن تو یہی بن گئی نا کہ میم اور با کی ادائیگی ہو رہی ہے, اس میں بھی میم اور با کی نون کی تو ادائیگی ہو ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے. تو ان کی ادائیگی دونوں کی سیم ہوتی ہے تقریباً, یعنی کہ میم نرمی سے ادا ہوتا ہے اور با اس کے بعد چلا جاتا ہے. اس میں بھی نون تو ادا ہی نہیں ہوتا, نون کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ میم میں چینج ہو جاتا ہے, اور آگے پھر با کی ادائیگی ہوتی ہے. فرق دونوں میں کیا ہے کہ اس کا میم اصلی ہے, اس کا میم اصلی ہے, یعنی کہ آپ کو نظر آئے گا میم وہاں پہ, لیکن اس کا میم اصلی نہیں ہے, بلکہ یہ تو نون کا رول ہے نا, نون کی آواز کو ہم میم میں چینج کرتے ہیں. تو یہ میم جو ہے یہ اصلی میم نہیں ہے, بلکہ صرف با کی وجہ سے نون کی آواز کو ہم نے میم میں چینج کر دیا, ٹھیک ہے. جی تو یہ ان دونوں کا جو مین ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے. اور ایک اور فرق ان دونوں میں یہ بھی ہے کہ اقلاب جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے یا دو یعنی کلمتین میں بھی ہو سکتا ہے, ان دو کلمات میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اقلاب کا رول آپ کو ایک ورڈ میں بھی نظر آئے گا اور دو ورڈز میں بھی نظر آئے گا, لیکن اخفاء شفوی آپ کو ہمیشہ دو ورڈز میں ہی نظر آئے گا, کلمتین, ٹھیک ہے. اقلاب جو ہے اس میں اگر آپ سے کوئی پوچھے ان دونوں میں کیا فرق ہے, تو اقلاب ایک تو یہ کہ اخفاء شفوی کا میم اصلی میم ہے, لیکن اقلاب کا میم اصلی میم نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہے کہ اقلاب آپ کو ایک ورڈ میں بھی نظر آئے گا, ٹو ورڈز میں بھی نظر آئے گا, لیکن اخفاء شفوی آپ کو ہمیشہ ٹو ورڈز میں ہی نظر آئے گا. ریحان بیٹا یہ بند کرو, مجھے بہت گرمی نکلنے لگ گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے اس کے یہ دونوں فرق یاد رکھنے ہیں. اب تھوڑی سی ہم اگزامپلس اگر دیکھیں, اچھا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اخفاء شفوی کو کہ اخفاء شفوی کیا ہے. پہلا اس اخفاء میں میم کے بعد با آ جاتا ہے. تو ہم جیسے ہم نے ریزنز پڑھی تھیں کہ اظہار کی ریزن کیا تھی؟ تباعد تھی, اور اظہار حلقی کی جو تھی کیونکہ ان کا مخرج دور دور تھا. پھر ہم نے ادغام کی کیا ریزن پڑھی تھی, کون بتائے گا؟ ادغام میں جو نون ساکنہ کے رول میں ادغام ہے اس کی کیا ریزن پڑھی تھی, کیا وجہ ہے کہ کیوں ادغام کیا جاتا ہے ان لیٹرز کے اندر؟ میم ان کا مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہوتا ہے. ہاں تقارب, ٹھیک ہے. نسرین حبیب جی آپ کا کیمرہ آن ہے, ایک منٹ. اوکے اخفاء شفوی سوری میں نے کہاں پہنچی تھی میں؟ ادغام میں. ادغام کا جو ریزن کیا تھا؟ تقارب تھا, یعنی کہ ان کا مخرج قریب قریب تھا. پھر ہم نے دیکھا اقلاب کا بھی جو مخرج تھا وہ یعنی کہ نون اور با کا مخرج قریب قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نون اور با کا وہ بھی ہمارا کیا تھا؟ تقارب تھا, ٹھیک ہے. اخفاء شفوی کا ریزن کیا ہے؟ میم اور با دونوں ہی شفتان سے نکلتے ہیں, دونوں ہونٹوں کے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جب ایک سیم مخرج سے لیٹر ڈفرنٹ نکلتے ہیں تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تجانس, ٹھیک ہے. جب مخرج سیم ہو اور لیٹرز ڈفرنٹ ہوں, صفات ڈفرنٹ ہوں ان کی, تو اس کی جو تعلق ہے ان کا آپس کا, اس کو کہا جاتا ہے تجانس. یعنی کہ اخفاء شفوی کا ریزن کیا ہے کہ مخرج ان کے سیم ہے,
صرف ان کی صفات ڈفرینٹ ہے، لیٹر ڈفرینٹ ہے، تو اس کو کہا جائے گا، اس کا ریزن کیا ہے؟ تجانس. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں ادغام کو، ادغام شفوی کو، تو ادغام شفوی ہمیں کہاں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اخفاء شفوی ہمیشہ کہاں پایا جاتا ہے؟ 2 ورڈز کے اندر. یہ کبھی بھی ایک ورڈ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی، یہ ہمیشہ 2 ورڈز میں اخفاء شفوی ہوگا. جبکہ ادغام شفوی جو ہے وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ایک ورڈ نہیں، ادغام بھی ہمیں 2 ورڈز میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے. ادغام شفوی بھی ہمیں ہمیشہ 2 ورڈز میں ہی ملے گا، کبھی بھی آپ کو ادغام شفوی ایک ورڈ میں نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ ہم مثال لیں، کم من فیاتن، میم ساکن ہے اور یہ 2 ورڈز ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ام اور من. ٹھیک ہے. تو یہ ادغام شفوی بھی ہمیں 2 ورڈز میں ہمیشہ نظر آئے گا، کبھی بھی ایک ورڈ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. جو میم ساکنہ کے رولز میں کیا ہے، صرف اظہار شفوی ایسا رول ہے جو آپ کو ایک ورڈ میں بھی نظر آ سکتا ہے اور 2 ورڈز میں بھی نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اخفاء اور ادغام دونوں جو ہیں وہ 2 ورڈز میں ہی ہمیشہ پائے جاتے ہیں، جبکہ اظہار شفوی جو ہے وہ آپ کو ایک ورڈ میں بھی نظر آتا ہے اور 2 ورڈز میں بھی نظر آتا ہے. ایون یہ آپ کو حروف مقطعات میں بھی نظر آتا ہے. حروف مقطعات میں اگر ہم دیکھیں اظہار شفوی کا رول جو ہے، تو ہم دیکھیں الف، لام، میم اور صاد. ٹھیک ہے. ایسے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، لام، میم اور صاد، ایسے ہے. یہ کیا ہوگا بتائیے؟ لام اور میم کے درمیان کیا رول ہوگا؟ میڈم ادغام ہوگا ہاں، میم لام اور ساکن کے میم کے بعد درمیان. ادغام میم ساکن کے شفوی ہوگا. ادغام شفوی ہوگا. بالکل. جیسے جی. میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لام غنہ کریں گے، پھر لام کی ادائیگی کے بعد 2 میم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے. اچھا، اب اگر ہم میم اور صاد کے درمیان دیکھیں، میم ساکن، یہ میم ساکن بنے گا اور یہ صاد بنے گا، ان کے درمیان کیا رول ہوگا؟ اظہار شفوی. اظہار اظہار شفوی. شفوی. ٹھیک ہے. یعنی کہ لام اور میم کے درمیان کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، اور میم اور صاد کے درمیان کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. یعنی ہمیں یہ رولز جو ہیں حروف مقطعات میں بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کون سا ورڈ ہم نکال لیں، الف لام میم را، الف لام میم اور را، اس میں بھی سیم یہی ہے، لام اور میم کے درمیان سیم یہی ہوگا، ادغام شفوی. اور اگر ہم میم اور را کے درمیان دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. ٹھیک ہے. میم یہاں یہ پہ رول اظہار شفوی ہوگا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور ادغام جو ہے، ادغام شفوی، اب آپ نے سوچ کے بتانا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ریلیشن شپس کے بارے میں بتا دیا، تعلق کے بارے میں بتا دیا، ریزنز کے بارے میں بتا دیا. جو ادغام شفوی ہے اس کا ریزن کیا ہوگا بتائیے ذرا؟ میم ساکن ہے اور آگے میم آ جاتا ہے. اگر ہم تماثل کا. تماثل، گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تماثل سے کیا مراد ہے؟ سیم مثل، بالکل ایک سیم. میم ایک کے جیسے بعد سیم. میم، نون کے بعد نون. بالکل بالکل، کہ دونوں کا مخرج بھی سیم ہے اور ان کی جی. صفات بھی سیم ہے، سب کچھ سیم ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی کا ریزن کیا ہے؟ یعنی ادغام، تماثل. لیکن اگر ہم آپ سے پوچھے ادغام میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ نون ساکنہ کے رولز میں، اس میں ادغام کا کیا ریزن تھا بھلا؟ اس کا تقارب تھا، یرملو کا اور نون کا تماثل ہی تھا، کیونکہ وہ نون کا رول نہیں تھا. اس میں یرملو اور نون کو الگ کر دیا گیا تھا. یرملو کا جی. تقارب تھا اور نون کا نون کے ساتھ جو تھا وہ تماثل تھا. تماثل تھا. جی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جسٹ ابھی، کیونکہ یہ آپ لوگ انشاءاللہ جب ایک دفعہ یہ سارے رولز بیسک کر لیں گے نا، پھر آپ کو یہ ادغام کی مزید اقسام جب ہم پڑھیں گے نا، تو اس میں یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی، تماثل، تجانس اور تقارب. تو یہ جسٹ ابھی آپ لوگ اس کو بس ذہن سے گزاریں کہ یہ اس کا میننگ کیا ہے، تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں، یہ پھر اگلے جب اس کو ڈیپلی پڑھیں گے ہم تو آپ کو پھر مشکل پیش نہیں انشاءاللہ آئے گی. اور جو بالکل فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں وہ بھی صرف اس کو ریپیٹ کریں، جیسے آمنہ کہہ رہی تھی میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں، تو صرف اس کو آپ سمجھیں اور ریپیٹ کریں بس بار بار، کہ ایک جیسے لیٹرز ہوں گے تو ان کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ تماثل. اگر قریب جن کا مخرج میں کہہ رہی ہوں، صرف آپ، اگر آپ کو نہیں بھی پتا نا کہ مخرج کیا ہے، ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ چیپٹرز جب کریں گے تو مخرج پڑھیں گے، اس میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں قریب مخرج سے کیا مراد ہے، کہ وہ قریب جگہوں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی اگر زبان ہے تو ایک جگہ سے یہ ہے، دوسرا ساتھ وہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، تو وہ قریب المخرج ہوتے ہیں، نزدیک ہونے والے. اور تجانس جو سیم مخرج سے ادا ہو رہے ہوں لیکن ڈفرینٹ لیٹرز ہوں. اب یہ یعنی تماثل میں کیا ہے؟ سیم مخرج سے تو ادا ہو رہے ہیں لیکن لیٹر بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن تجانس میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج تو سیم ہوتا ہے، جیسے تا، دال، طا ہمیں پتا ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو
بعد ڈفرینٹ ہوتے لیکن ہیں. اگر ہم تا اور دا کا تعلق دیکھیں تو ہم اس کو تماثل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تجانس. ٹھیک ہے، جن کا لیٹر ڈفرینٹ ہو لیکن مخرج سیم ہو تو اس کو تجانس کہا جاتا ہے. بس ابھی فی الحال اس کو آپ نے صرف نا سننا ہے، عادی بنانا ہے کان کو کہ یہ ورڈز موجود ہیں تجوید کی دنیا میں. ہم نے اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ کیا ہوا کہ ادغام شفوی کا ریزن کیا پتا چلا ہمیں؟ تماثل. ٹھیک ہے، اگر ہم ادغام شفوی کی بات کریں تو آپ نے ذرا مجھے بتانا ہے ہم نے ابھی کیا کیا سیکھا ادغام شفوی کے بارے میں. کون بتائے گا سب سے پہلے؟ میں بتاتی جی ہوں. جی جی، آج ہم نے میم ساکن کے قوانین شروع کیے ہیں. میم ساکن اس کو کہتے ہیں جو کہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، جس پہ عموماً ہمیں مصحف میں جزم لکھی ہوئی پائی جاتی ہے. اس کو میم ساکن کہتے ہیں. اس کے تین قانون ہیں. نمبر 1 ادغام شفوی کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ عموماً 2 ورڈز میں ہوتا ہے اور اس کا رول ہے کہ میم کے بعد اگر میم آ جاتا ہے تو ہم اس کو 2 کاؤنٹ کا غنہ دے کر پڑھتے ہیں. مصحف میں دوسرے میم کے اوپر شد لکھی جاتی ہے اور پہلے میم کو دوسرے میم میں مدغم کر دیا جاتا ہے. یہ چونکہ میم کے ساتھ میم کا تعلق ہے اور ان کا بالکل سیم مخرج ہے تو اس کو ہم ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو تماثل کا تعلق کہتے ہیں. اور بالکل. اس کے علاوہ جو ہے ادغام شفوی جو ہے یہ حروف کے علاوہ یہ جو ہے کیا انہیں کہتے ہیں الف لام میم صاد، ان حروف حروف میں بھی مقطع. ہاں حروف جی حروف مقطعات پر. مقطعات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس میں مطلب ادغام بھی ہو سکتا ہے، اظہار شفوی، یعنی کہ ایک ہی لیٹر کے اندر ڈفرینٹ قوانین ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ایک یہ بات اور، میم ساکن کے جو ہے یہ ان کو چونکہ ان سب لیٹر کے ساتھ شفوی کا ورڈ لگتا ہے کیونکہ شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں اور ہونٹوں سے ہی میم ادا کیا جاتا ہے، اس لیے میم ساکن کے قوانین کو ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار بالکل. شفوی کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اوکے جی، کون اب مجھے کوئی اور بتائے گا اخفاء شفوی کے بارے میں اسی طرح کی ساری ڈیٹیل؟ کس کو یاد ہے؟ کوشش کروں. جی جی کیجیے. جی میم، اخفاء شفوی ہوگا میم میم ساکن کے بعد جب حروف وا آ جائے تو بالکل. اخفاء شفوی ہوگا اور میم اس کے اندر اصلی ہوگا اور اس میں 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے. اس میں ہوگا جانسان ہوگا کیونکہ اس میں 2 مقصد الگ الگ مخرج سے ادا ہو رہے ہیں لیکن یہ قریب قریب ہیں. نہیں، یہ سیم مخرج میں، ہونٹ جو ہے سیم مخرج سے ادا ہو رہے ہیں اور لیکن 2 ڈفرینٹ لیٹرز ہیں. جی میم 2 ڈفرینٹ ٹھیک ہے، لیٹر. سیم مخرج لیکن ڈفرینٹ لیٹرز. تجانس اس کا ریزن ہے. اور میم اس میں 2 کاؤنٹس کا غنہ ہوگا. یہ ایک ورڈ میں ہوتا ہے یا 2 ورڈز میں؟ میم یہ 2 ورڈز میں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ کلمتین 2 ورڈز میں آپ کو ملتے 2 ہیں. ورڈز بالکل میں ہوتے ٹھیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب کوئی اور بتائے مجھے اظہار شفوی کے بارے میں. میم جی میں بتاؤں. جی میم جی اس میں اظہار شفوی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا اخفاء شفوی؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی میں میم جی وہ والے آ جائیں گے جو باقی لیٹرز ہیں نا، 28 لیٹرز ہیں وہ باقی اظہار یعنی کہ شفوی میم اور با کے علاوہ باقی میم حروف. اور با کے علاوہ جو ہیں تو بالکل. اس کی اس میں غنہ نہیں کریں گے. اس میں ایکسٹرا اور غنہ نہیں کریں گے. بالکل. جی، اور اس کی جو مثال ہے وہ وَسَقَّهُمْ رَبَّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ. وَسَقَّاهُمْ رَبَّهُمْ یہ ہے. اور اس کا اور ریزن ہم کیا، اس کا ریزن بھی ہم دیکھیں اگر نا، جس میں اس میں تماثل تھا، اس میں تجانس تھا، تو اظہار کا کیا ہے کہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور باقی سارے لیٹرز کہیں اور سے، مطلب ہونٹ سے کوئی بھی نہیں، اس کے آس پاس سے نہیں نکلتے، دور دور سے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا ریزن کیا ہے؟ تباعد. ٹھیک ہے، اظہار والے لیٹرز کا ریزن کیا ہے؟ میم کے مخرج سے دور دور ہیں تو ریزن اس کا تباعد ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 آپ کے میم ساکنہ کے آج کے رول ہیں. ایک اور ایکسٹرا چیز تھوڑی سی ہم دیکھیں گے کس میں، اظہار شفوی کے اندر. اظہار شفوی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی لیٹرز آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، میم پہ ایکسٹرا غنہ نہیں کرتے 2 کاؤنٹس کا، بلکہ میم کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بس یہ تھا. اب جو بھی لیٹرز اس کے آتے ہیں نا، مطلب وہ کون کون سے ہیں؟ موسٹلی جو بھی لیٹرز ہیں بہرحال. لیکن اگر ہم دیکھیں نا، میم ساکن کے بعد اگر 2 لیٹرز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے،
ادائیگی کرتے وقت. کون کون سے؟ ایک واو، ایک فا. اگر میم ساکن کے بعد یہ دو ورڈز آ جاتے ہیں، واو یا فا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ ان تینوں میں کیا چیز کامن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ میم یہ شفا ان کا ٹینس سے ادا مخرج ہونا دونوں کانسونس کے حالت نیچے میں سے. دونوں ورڈ سے شروع سے بالکل ادا ہوں گے. بالکل، کیونکہ یہ تجانس ہے. ان کا میم کا واو کے ساتھ تو تجانس ہے. فا کا ذرا مخرج تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ دانت یوں ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا اس کے ساتھ تقارب ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپس میں تجانس ہے، ان کا مخرج سیم جگہ سے ہے، اس کے ساتھ اس کا تقارب ہے. اب موسٹلی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ تجانس یا تقارب ہو تو یا تو اخفا کر دیا جاتا ہے یا ادغام کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کو کس طرح پڑھا گیا، یعنی عرب اس کو کس طرح، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے نا کہ عرب کس طرح پڑھتے ہیں اس کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈز کیسے پڑھے ہیں، اس لیے ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. ہم اس میں اخفا نہیں کرتے، ہم اس میں ادغام نہیں کرتے، بلکہ ہم اس میں میم ساکن کے بعد واو یا فا آ جائے تو اظہار کرتے ہیں. اب جب ہم اظہار کرتے ہیں نا، فرض کریں جیسے ایک ورڈ ہو علیہم ولا. آپ ویسے بھی جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے نا اظہار شفوی کے ورڈز، جب بھی میم کے بعد واو یا فا آئے گا نا، آپ دیکھیں گے آپ کو ادائیگی میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. علیہم، ہم ایسے لگے گا جیسے ہم اخفا تو نہیں کر چھوڑنے لگے. آپ ابھی بھی ادا کر کے دیکھیں، آپ کو علیہم وا، علیہم اور وا کو ادائیگی میں تھوڑی سی آپ کو لگے گا جیسے ہم جلدی میں جب پڑھتے ہیں نا، علیہم وا، علیہم. یا پھر اگر با آ جائے جیسے کہ، یا فا آ جائے جیسے کہ وَلَهُمْ فِيهَا. تو چونکہ ان کے مخرج نزدیک نزدیک ہیں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہیں ان میں اخفا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ان دو لیٹرز کو جب بھی ادا کرنا ہے اظہار کرتے ہوئے، تو ان کو خاص تاکید کے ساتھ، یعنی میم کو کلیئر کٹ ادا کرنے کے بعد واو یا فا کی ادائیگی کی جاتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اظہار آکد. آکد سے کیا مراد ہے؟ ہمارا اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے تاکید. ٹھیک ہے، تاکید کے ساتھ پڑھنا کوئی چیز، آکد اس تاکید سے نکلا ہے، یعنی کہ تاکید کے ساتھ آپ نے اظہار کرنا ہے کہ کہیں جلدی میں ہم اظہار کرنے کی بجائے یہاں پہ علیہم ہیوں یا علیہم اخفا نہ کر جائیں. ہم علیہم ولا، ولہم، ہم میم کو مکمل ادا کر کے. جب آپ کبھی آپ تیزی سے پڑھ کے دیکھیں گے نا یہ ورڈز، تو آپ کو لگے گا جب آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو میم اور فا کا آپ اخفا ہو جاتا ہے. تو ہم میم کا پورا مخرج ادا کر کے پھر فا پہ جانا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا. تو اس اظہار کو اظہار آکد کہا جاتا ہے. آکد سے کیا مراد ہے کہ یہ تاکیدی طور پہ آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے تاکہ یہ اخفا ہونے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، میں ہی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ کون سے لیٹرز ہیں میم ساکنہ کے بعد جن کو ادا کر تاکید سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو اظہار آکد کہا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دو یہ لیٹرز ہیں، واو اور فا، جن کی ادائیگی میں خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ اخفا یا مرجنگ یا ادغام نہ ہو جائے اس کے اندر، کیونکہ ان کے مخرج قریب المخرج ہیں. ان دونوں کا تو سیم مخرج ہے، اور فا کا قریب المخرج بالکل شفتان ہی ہے، لیکن اس میں چونکہ ہم دانت اوپر والے یوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک، یعنی میم فا اور با کا ایک مخرج، میم فا، میم واو اور با، ان کا ایک مخرج مانا جاتا ہے، اور فا کا الگ مخرج مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں دانت یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپس میں یہ تجانس ہے اور اس کے ساتھ تقارب ہے. تو اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اخفا کر دیں، اس اخفا سے بچنے کے لیے اظہار جو ہے وہ خاص دھیان رکھ کے کرنا پڑتا ہے، اور اس اظہار کو اظہار آکد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی آج کی جو ہے یہ ساری ہے. آپ لوگوں نے اپنے لیسن میں سے، سورہ قلم میں سے یہ سارے جو ہیں آپ نے اظہار، یہ کیا ہے، میم ساکنہ کے رولز کی ڈھونڈنی ہے، اور آپ لوگوں نے نیکسٹ ویک اس کی اچھے سے وہ کرنی ہے. اس کو انشاءاللہ اتنا ہی کرتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کے کچھ دو چار آیتیں کر لیتے ہیں. اوکے، ہم نے کل 20 آیات پڑھی تھی اپنی سورہ قلم سے. آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 20 پڑھی تھی نا ہم نے. جی میم 20 پڑھی تھی. جی میم 20 کی. اوکے چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن أن اغدوا على على حرثكم حرثكم إن إن كنتم كنتم صارمين. صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين حرد قادرين حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما رأوها قالوا إنا لضالون قالوا بمد ہے إنا ألف مدہ قالوا إنا لضالون قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ألم أقل لكم ألم أقل لكم لولا تسبحون ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ربنا إنا كنا ظالمين ربنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بارک اللہ، اتنی کافی ہے۔ اس میں تھوڑے سے رولز ہم دیکھ لیتے ہیں آج، جیسے یہ اوپر والی آیت میں تھا۔ چلیے ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ ان کنتم آیا نمبر 22۔ میم یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہر سکم میم دھیان دے دیکھے آپ نے اخفا کا رول ہے، اقفا کا رول ہے میم، یہاں پہ اقفا کا رول ہے۔ پیچھے وہ یہ بات کر رہی میں ہر سکم کی، ہر سکم ان، چلیے یہاں میم بتائیے۔ اظہار شفوی ہر چیز اظہار شفوی ہے اور آگے اخفاء مرقق ہے۔ آگے اخفا ان پہ اخفاء مرققہ، اور کن یہاں پہ اخفاء مرققہ یہاں پہ بھی۔ ٹھیک ہے۔ فانطلقوا میم یہاں پہ اخفاء مخففہ میں مفخم غنہ کے ساتھ اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ یہاں اظہار شفوی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میم ساکن ہے
اور میم ساکن کے بعد یا ہے، یہ میم ساکن ہے، اگر کسی کو پہچان نہیں ہے جو نئے آنے والے ہیں تو میم کے اوپر یہ سکون کا نشان ہے، اس کو میم ساکن کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ یہاں پہ ہوگا میم اظہار ہوگا، دھیان سے دیکھیں، دھیان سے، اللہ نہیں نہیں ادغام ادغام ہے کامل میم، بلا غنہ، ادغام بلا ادغام وداؤٹ بلا غنہ، غنہ، ادغام کامل ادغام کامل بلا غنہ، بلا غنہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ آگے دیکھیں، علیکم مسکین، ادغام شفوی یہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ 2 کاؤنٹ کا غنہ غنہ کریں کریں گے، بالکل، کیا کرنا؟ اوکے۔ کچن لینے حردن ہوں گے اپنے قادرین، اخفاء مرقق، اخفاء مخفم، اخفا مفخم غنہ، اوکے۔ اور کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں اور تو میرا کچھ نہیں ہے نظر آ رہا یہاں پہ اینڈ یہ والا آیت نمبر بعض، 28 میں ہے، آیت نمبر 28 میں آپ مجھے بتائیں گے ہاں اوپر، بالکل، قال اوسطہم، اوسطهم علم، میم بالکل یہاں پہ بتائیے، اظہار شفوی، اور دونوں علم پہ، جگہ پہ، علم پہ بھی اظہار شفوی، بالکل لکم پہ بھی میم اظہار شفوی ہو رہا ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اوکے۔ بعضهم علی، بعضهم یہاں پہ بھی اظہار شفوی، اظہار شفوی، بعض یتلاومون، یہاں پہ ادغام کامل، ادغام ناقص بغنہ، بلا غنہ کے ساتھ، غنہ کے ساتھ، ادغام ناقص مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو یہ رولز جو ہیں یہاں سے آپ کو سارے آ رہے ہیں الحمدللہ، بس اب آپ نے ادائیگی کرتے وقت کہ کہاں کہاں پہ غنے ہوں گے اور کہاں کہاں پہ نہیں ہوں گے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ۔ چلیں تھوڑا سا اس کو آپ مجھے ملک ہم تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں، ریکارڈنگ کو بند کر دیتے ہیں تاکہ